سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جانب وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے تھے، دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف رکھ رہے تھے، اور جس وقت وہ یہ کام کر رہے تھے یاد رہے کہ اس وقت ان کی حکومت پر آئی ایم ایف اعتماد کر چکا تھا کہ ان کی حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرے گی۔ ہم اس پروگرام میں شامل ہو چکے تھے۔ دوسری بات، آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہونے کا مطلب یا آئی ایم ایف کے اعتماد ہونے کا مطلب کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا انڈر دی کرنٹ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ، تو ان کا اعتماد اکیلا نہیں ہے، یہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ اس اعتماد میں چین بھی شامل ہے جس نے ریلیف دیا، جس کا ذکر آئی ایم ایف نے کیا۔ اس اعتماد میں سعودیہ بھی شامل ہے، یو اے ای بھی شامل ہے، یعنی ہمارے قریب ترین دوست ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی، یا وہ آئی ایم ایف کی گواہی ہو اور پروگرام ہو جو کہ بطور ثبوت دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا، یہ اب ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، یعنی ہم اچھے اقدامات، سادگی کے حوالے سے کچھ اعلانات ہوئے ہیں، 6 وفاقی وزارتیں ختم کرنے کا اعلان ہوا، 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا اعلان ہوا۔ تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں وزیر اعظم نے پاکستان کی نمائندگی کی اقوام متحدہ میں، کہ وہ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم تھے، اس حکومت کے وزیر اعظم تھے، اس انتظام کی نمائندگی کر رہے تھے جس انتظام پر سعودیہ، یو اے ای، چائنا اور آئی ایم ایف اعتماد کا اظہار کر چکا ہے، یعنی اطمینان کا اظہار کر چکا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ این اس وقت ظاہر ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے ہنگامے، فساد، جلوس، احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ، جو بھی آپ کہیے، یہاں پہ وہ چل رہا تھا۔ کیوں چل رہا تھا؟ یعنی جس وقت وہاں پہ وہ اقوام متحدہ میں ایک وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے، اب کامیابی اپنے ہاتھ میں لے کر، دنیا کے اتنے ممالک نے ہم پر اعتماد کیا، آئی ایم ایف نے ہم پر اعتماد کیا، اور اب وہ میں بات کر رہا ہوں، اسی موقع پر یہاں پہ یہ فساد کا مطلب، جلاؤ، گھیراؤ، احتجاج کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ یہ آدمی جو اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کو بتانا ہے، سعودیہ کو بتانا ہے، یو اے ای کو بتانا ہے، چائنا کو بتانا ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے، یہاں پہ اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے، اور یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے، اور آپ کے کیے ہوئے معاہدات، ارینجمنٹس، انڈرسٹینڈنگ کو ہم توڑ دیں گے کیونکہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ پیغام دینا دنیا کو اس وقت، ان لمحات میں، اس احتجاج اور فساد کو آگے بڑھانے کا مقصد پولیٹیکل جو کیچ تھا وہ یہ تھا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، پی ٹی آئی پہلے بھی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بھی قیمت دینے سے گریز نہیں کیا۔ وہ ماضی میں بھی ان کے شوکت ترین جیسے سینئر رہنما جو یعنی وزارت خزانہ کا سنبھالنا جس آدمی نے سنبھالی ہوئی ہے، وہ بھی ٹیلی فون کال ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ان کی بھی خواہش تھی کہ آئی ایم ایف کو براہ راست رابطہ کر کے کہا جائے کہ پاکستان کے ساتھ کسی پروگرام میں مت جاؤ۔ سو دیٹ از دیئر سگنیچر، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جو یہ ایک ویڈیو پیغام میں جو کچھ باتیں کی ہیں، وہ وہی کرے گا، اس کا شعوری سطح بھی وہی ہے، اس کا کیلیبر بھی وہی ہے۔ جب آپ ایک سڑک چھاپ کو، یعنی وہ کوئی اجنبی شخصیت، دیکھیے علی امین گنڈا پور کسی کے لیے بھی کوئی اجنبی شخصیت تو نہیں تھے، یعنی ان کی جو شہد کی بوتل کا معاملہ ہو، اوور آل ایک جس آدمی نے بال لیا، مطلب ایک اوور آل پرسنالٹی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حلیہ، ان کی گفتگو، وہ کسی کے لیے اجنبی تو تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ بنی کہ ان کو ان کا انتخاب بطور وزیر اعلیٰ کیا گیا، اور جو ان کے وزیر اعلیٰ یعنی بنانے کی جو وجہ تھی کہ فسادی ہے، جھگڑالو ہے، چلنے نہیں دے گا کام، شور مچائے رکھے گا، وہ کام تو وہ کر رہا ہے بھائی، جو ٹاسک اس کو ملا تھا وہ ٹاسک تو وہ کر رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے بڑی مشکل یعنی اس پہ چل رہا ہے کہ ایک طرف اس کو اپنی پارٹی کو خوش رکھنا ہے جو انتہا پسند ہے، جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ حقیقت پسند بھی ہے، اسے حکومت بھی چلانی ہے، تو وہ دو انتہاؤں کے درمیان کھیل رہا ہے۔ اس کے پاس مڈل گراؤنڈ کی عیاشی میسر ہی نہیں ہے علی امین گنڈا پور کو۔ اس نے پارٹی اور اپنے لیڈر عمران خان کو خوش کرنا ہوگا تو وہ باتیں کرے گا جو اس نے یہ گولی چلاؤ والی جیسی بات کی ہے۔ دوسری طرف دیکھے گا پریکٹیکل رہنے کے لیے تو پھر وہ برہان انٹرچینج سے واپس بھی ہو جائے گا، پشاور کی طرف اسلام آباد پر حملہ نہیں کرنے کی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ تو وہ دو انتہاؤں کے درمیان چل رہا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی آپ یا اس انتہا پہ ہیں تو اس لیے اس کا آگے چلنا مشکل ہے۔ لیکن جو بات میرے اور آپ کے یعنی ذہن میں رکھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین تو اپنی سروائول کی جنگ جیسے بھی لڑ رہا ہے وہ اس کا کام ہے، لیکن جو امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ مثلا یہ جو بات ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی ہم ایک چلائے، کوئی ہم پہ ایک گولی چلائے گا، ہم 10 چلائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیڈر بیٹھا خوش ہو جائے ڈیالہ میں۔ لیکن وہ اپنے الفاظ سے نکال رہا ہے، جو عوام میں سرائیت کر رہا ہے، اس کا ایک
افسوسناک خبر آلریڈی آ چکی ہے کہ ایک یونیورسٹی میں دارالحکومت میں، ایک پاکستان کے دارالحکومت کی ایک یونیورسٹی میں طلباء کا تصادم ہوا ہے جس میں 25 طلباء شدید زخمی ہیں، اور وہ اس کی جو وجہ ہے وہ ایتھنک لائنز، نسلی بنیادوں پر یہ فساد اٹھا تھا۔ یہ ہے وہ بھیانک نتیجہ جو ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی سنجیدگی سے اس کو سوسائٹی کیوں نہیں لے رہی، نظام کیوں نہیں لے رہا، جتنی سنجیدگی سے اس خطرے کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں ہکا بکا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس نفرت میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، قومیت کی نفرت میں، پنجابی پختون کا نام لے کر جن لوگوں نے اس فساد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جن لوگوں نے اس فساد کو بڑھایا ہے، جو لوگ اپنا واضح موقف رکھتے ہیں، جو ایک ہی مطلب ہے سطر میں پوری افغان قوم کو کے بارے میں گالی دیتے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن نے بھاری تنخواہوں پر امپلائی کیا ہے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن جس کو کوئٹہ بلوچستان بھی ٹیکس دیتا ہے، پختونخوا بھی ٹیکس دیتا ہے، سندھ بھی ٹیکس دیتا ہے، وہ سب کے ٹیکس ہے، وہ سب کا ادارہ ہے، لیکن اس ادارے میں ترجمانی کرنے کی یعنی حکومت نے جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ وہ ہیں جو نسلی منافرت کو بڑھاتے رہے ہیں، ریکارڈ پہ بڑھاتے ہیں۔ اب وہ ٹھیک کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اپنے نظریات میں ان کی کیا ریزنز ہیں وہ جانتے ہیں، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، میں کون ہوں۔ لیکن یہ جو اس موقع پر کہ علی امین گنڈاپور یہ فساد پھیلا رہا ہے، وہ ایک گولی کوئی ہمیں مارے گا، ہم 10 ماریں گے، یہ بغاوت ہے، یہ بدترین فساد ہے۔ اس کا ایک نتیجہ، ایک بہت بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم قومیت کی طرف چلے گئے، وہ ایک بہت بھیانک جھگڑا ہوگا، اور وہ لوگ جو اس فساد میں جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے سم ہاؤ اس کو بھڑکا رہے ہیں، اس کو آگ لگا رہے ہیں، ان لوگوں کو نہایت اہم جگہوں پہ، بھاری معاوضوں پہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے کہ فساد سارا کا سارا جو کوشش ہے وہ علی امین گنڈاپور کی فسادی وہ ایک علیحدہ سے ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ دونوں طرف جو ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف خاموش کیوں ہیں؟ یہ سوال میرا خیال ہے کہ سیاست کے ہر طالب علم کے ذہن میں ہے۔ میاں نواز شریف کی خاموشی، تھوڑا بہت جتنا میں ان کی شخصیت کو سمجھ پایا ہوں، یا وہ لوگ جو جن کی رفاقت ان کے ساتھ اب 40 سالوں پر محیط ہے، ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میاں نواز شریف دراصل وہ ایک شدید طرح نوعیت کے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی آپ کہیے بخار، نزلہ، زکام، باقی جس طرح بیماریاں آتی ہیں تو نفسیاتی طور پہ بھی آدمی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف ایک گہرے صدمے میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، وہ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کے اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ ان کے اندر یہ احساس بہت گہرا ہے کہ ان کی پارٹی نے یا ان کی قوم نے ان کی وہ قدر نہیں کی، یعنی وہ یہ دیانتداری سے یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں 1990 سے لے کے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو بھی سوچا، وہ ریجن میں تعلقات کے حوالے سے ہو، اکانومی کے بارے میں جو سوچا، پروجیکٹس جو لے کر آئے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ترقی تعمیر 90 کے بعد دیکھنے میں آئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ان کے لگائے ہوئے ادارے ہیں، ان کی ہوئی کوششیں ہیں۔ انڈیا کے ساتھ مثال کے طور پہ دوبارہ سے اوپننگ پاکستان کی جو ہو رہی ہے، یہ دراصل تو ریسنٹ ہسٹری میں سب سے زیادہ کوشش اس کی نواز شریف نے کی ہوئی ہے جب واجپئی یہاں پہ چل کے آئے، لیکن اس کا ایک نواز شریف کو جو بھگتنا پڑا، اس کے نتیجہ، پھر نواز شریف نے 2017 میں جو کچھ نتیجہ اس کا بھگتا، اور پھر کمپنسیشن اس طرح سے نہیں ملا۔ اس تمام باتوں نے، اور پھر ایک بہت بڑی جو ان کے ساتھ پرسنل ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ شریک حیات ان کی چلے نہیں ہیں، جن پر ان کو بہت ایموشنل ڈیپینڈنس تھی، کیونکہ ان کا جو مقام مرتبہ ہے اس میں وہ دل کی بات ہر کسی سے کر نہیں سکتے، ہر بات کی خبر بن جائے گی، پھر ہر خبر کا بتنگڑ بنے گا، اس کے امپیکٹ لوگوں کی زندگیوں پہ پڑ سکتے ہیں، حکومتوں پہ پڑ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو اگر لوز اسٹاک افورڈ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد یعنی پورا نظام پہ اثر پڑتا ہے، تو نواز شریف جو ہیں وہ سم ہاؤ اپنے دل سے اس احساس کو نہیں نکال پا رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا مداوع نہیں ہوا۔ یہ ہے اصل۔ اچھا، اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ، اور ثبوت کیا ہے ان کے ڈپریشن میں رہنے کا، کہ دیکھیے ان کی اب زندگی کا محور یوں کہیے کہ ان کی دلچسپی، ان کی توجہ کی بہت بڑی مرکز مریم نواز ہیں، ظاہر ان کی بیٹی ہیں، پہلے دفعہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، لیکن آپ یہ خود غور کر لیجئے کہ مریم نواز جو ہیں ان کو نواز شریف کا سایہ شفقت سیاست کے اندر اس طرح سے میسر نہیں ہے جیسا کہ شہباز شریف کو تھا۔
शहबाज शरीफ जब बतौर वज़ीर आला पंजाब काम कर रहे थे तो सियासत नवाज शरीफ ने संभाली हुई थी 2008 से लेकर 13 तक लाहौर में और 13 के ऑनवर्ड्स बाद में इस्लामाबाद में। मरियम नवाज ने जो अंदाज इख्तियार किया है वजारत आला का, वो अपने वालिद की तरफ नहीं गई बल्कि वो शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल पड़ी हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने लगी हैं। वो अपने एक पॉलिटिकल लीडर से वो एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तरफ चल पड़ी हैं, जो कि अब वो बन गई हैं। नतीजा ये है कि अब वो पॉलिटिकल लीडर ही नहीं रही, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि और भी बहुत से लोग हैं, मोहसिन नकवी समेत, हत्ता के नजम सेठी साहब अब तो बुजुर्ग हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आउटस्टैंडिंग है। आप उनको वज़ीर आला पंजाब बना दीजिए, बेहतरीन चलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो सारे काम होते हैं। तो वो पॉलिटिकल लीडर क्यों नहीं बन पा रही, यानी पॉलिटिकल लीडर से वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह नवाज शरीफ की खामोशी है, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी पार्टी के साथ उनका राब्ता खत्म है, अवाम के साथ राब्ता खत्म है। तो अब मरियम नवाज वो शहबाज शरीफ वाली लाइन लेकर, वो सहूलत उनको मैसर नहीं है, वो लग्जरी उनके पास नहीं है। अब या तो मियां नवाज शरीफ एक्टिव होकर सियासत संभालें, पार्टी संभालें, तो फिर मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हुकूमत पंजाब जैसे चलाती आई हैं, पूरे 5 साल भी चलाते रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब है पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नवाज शरीफ इस तरह से खामोश रहे और मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ के रास्ते पे चलती रही, तो वही जाहिर है कि पार्टी की सियासत का मुस्तकबिल होगा जहां पे वो पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो आईनी तरामीम के मरकजी नुकात हैं जो सामने आए हैं, यानी ये कि आईनी अदालत का क़याम, जजों की परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन, और पार्लियामेंट से जजों का तकर्रुर। अच्छा, अब ये तीनों, ये मैं गुजारिश कर दूं कि ये एक, इसको समझने का, ये 3 जो नुकात हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले, मैं अपनी गुजारिश करने से पहले ये बयान कर देता हूं कि एक है असूली एकेडमिक बात, असूली बात, और दूसरी क्या है, हमारी बदनसीब हकीकत। तो पहले बात करते हैं असूली क्या होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अवाम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जब वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो पार्लियामेंट इज मदर ऑफ ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, वही है जिसने, और बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम सियासत पर तनकीद वहां बरतानिया में सबसे ज्यादा की गई थी जब यह निज़ाम आ रहा था। तो जब ये स्टैब्लिश हो रहा था और ताकत पकड़ रहा था, खुद बरतानिया में पार्लिमानी, यानी पार्लियामेंट जब ताकत पकड़ रही थी, जो उसे किसी ने मुफ्त में वायदा नहीं दी, बहुत लड़ाई लड़ी है उन्होंने, तो उन्होंने जब पार्लियामेंट ने अपनी खुद मुख्तारी और ताकत हासिल की, इंग्लैंड के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, तो उस वक्त इस निज़ाम के मुखालफीन बादशाह के साथ ही ये कहा करते थे, मुमकिन है पूरी दयानतदारी से कहते हो, लेकिन वो इतराज ये उठाते थे कि इस निज़ाम में आप इस ऐवान यानी हाउस ऑफ कॉमन को आप इतनी पावर दे रहे हैं कि ये अगर अक्सरियत मिलकर फैसला कर ले कि एक नीली आंखों वाले मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, तो इस अक्सरियत अगर ये, तो वो नीली आंखों वाला बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी अखलाकियात फिर नहीं देखी जाएगी। ये पार्लियामानी निज़ाम और अक्सरियत को यानी फैसले करने का अख्तियार देने का मतलब यह है कि फिर अक्सरियत बुरे फैसले भी कर सकती है, तो फिर वो मानने पड़ेंगे। इसलिए इसके ऊपर ये यानी ये वहां की बहसों में तारीख का हिस्सा है। मगर जब पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत को उन्होंने एस्टैब्लिश किया तो उन्होंने इस तरह के एतराज सुनते हुए जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब यह दिया कि ये जो तुम कह रहे हो कि अक्सरियत मिलकर नीली आंखों के वाले बच्चे को कत्ल कर देगी तो वो कत्ल होगा, तो बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन ये अक्सरियत मिलकर एक नीली आंखों वाले बच्चे का कत्ल करने का हुक्म क़यामत तक नहीं दे सकती। जंग का हुक्म दे सकती है बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क में क़यामत तक नहीं हो सकता। और इसके लिए यानी आप देख लेंगे कैसा, और हकीकत है कि कितने 100 साल हो गए हैं आज तक बरतानिया की पार्लियामेंट ने किसी नीली आंखों वाले बच्चे के कत्ल का हुक्म जारी अक्सरियत से वोट नहीं पड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी बरतानिया के अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर तो जंगों में उन्होंने जो तबाहियां की हैं वो एक अलग बात है। तो ये है क्लासिक एकेडमिक असूल। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस है। पार्लियामेंट के सामने जजेस भी जवाबदेह हैं। पार्लियामेंट जजेस की अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट अपनी कमेटी बनाती है, उनका पूरा हक है, वो जजेस को रिमूव कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तो खैर बात हमारे पस मंजर में तो बहुत ही जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, पूरी दुनिया गवाही दे रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो उसका असल काम है वो उसके बजाय यानी जिस तरह के खास तौर पे साकिब निसार साहब के दौर से तो बहुत ही तेज हुआ, लेकिन पिछले 2 साल से तो इंतहा हो गई, इंतहा हो गई। वो पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, वो अपोजिशन हो, वो हमजा शहबाज की हुकूमत का टूटना हो, वो परवेज लाइक, यानी वो इलेक्शंस हो, फिर उनके रिजल्ट्स हों, फिर आईनी हल्का बंदियां हों, फिर हल्कों का खुलना हो, किस हुकूमत ने रहना है, किसने जाना है, किसने वजीर आजम रहना है, किसने नहीं रहना है। यानी ये गुफ्तगू अगर सुप्रीम कोर्ट इसी में उलझी रहेगी, जो कि उलझी हुई है,
تو لوگوں کے مسائل کہاں پہ حل ہوں گے؟ جن لوگوں کے ٹیکسوں سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. یعنی اس نظام کے مالک میں جو پیسہ دے رہا ہے اس کے کیسز تو نہیں سنے جا رہے نا. اس کا تو مسئلہ وہ تو کھڈ لائن لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا قیمتی وقت آئینی بحثوں میں ضائع ہو رہا ہے. تو ایک آئینی کانسٹیٹیوشن کورٹ مستقل بنا کے اس کا مستقل علاج ہونا چاہیے کہ آج کے بعد آئین سے جو بھی متعلق جو بھی سوال اٹھیں، سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین جو جج ہیں، عالی مقام، ان کا وقت ان چیزوں میں ضائع نہ ہو. آپ کورٹ ہی ادا کر لیں اور یہ آئینی مسائل لے کر وہاں پہ آپ اپنی جو فلاسافیکل ڈیبیٹ ہے، جو بھی آپ کہیے، وہ کرتے رہیں اور طے کرتے رہیں قانونی بحثیں. لیکن سپریم کورٹ کو اس کا اصل کام کرنے دیں. سو یہ تو بہت ایک پازیٹیو چیز ہے. ریمیننگ دو گزارشات میں کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ کا یہ مکمل حق ہے کہ وہ چیک بھی رکھے. یہ ہے اصولی بات. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے ہماری بد نصیب حقیقت. ہماری بد نصیب حقیقت یہ ہے کہ عین اس طرح جس طرح کسی وقت ہمیں کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے نظر آتی ہے، لیکن وہی اپوزیشن کی جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو وہ یہ بات بھول جاتی ہے. اور وہ پارٹی جو حکومت میں ہوتی ہے وہ کبھی آئینی بالادستی کی یعنی بات نہیں کرتی، بلکہ وہ موجودہ نظام کی ہی فیوز و برکات گنواتی رہتی ہے. لیکن جب وہ پارٹی حکومت سے باہر آتی ہے تو پھر اس کو آئین کی بالادستی یاد آ جاتی ہے. تو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس آئینی ترمیم کو اپوز کر رہے ہیں، یا وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو خود لیجسلیچر ہیں، وہ اصولی طور پر خلاف نہیں ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی اگر گورنمنٹ میں ہوتی اور اس کو بھی ایک ہاسٹائل جوڈیشری کا سامنا ہوتا، جس طرح کی کیفیت یہ فیل کرتے ہیں، اور یہی ترامیم پی ٹی آئی لے کر آ رہی ہوتی، تو اس کی سب سے بڑی حامی پی ٹی آئی ہوتی، اور انہی ترامیم کی سب سے بڑی مخالفت ممکن ہے کہ نون لیگ والے یا موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ والے، پیپلز پارٹی کر رہی ہوتی، نون لیگ کر رہے ہوتے. بد نصیب ریالٹی یہ ہے. اصولی بات میں نے گزارش کر دی بد نصیب کہ اب اصول پر کوئی جھگڑا اصول پر اتنا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو اوپر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سب کو کلیئر ہے کہ کیا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو کی جا رہی ہے یہ کوئی نظریاتی اصول یا کوئی بڑے بہتری کے لیے نہیں کی جا رہی. یہ اپنی حکومت کی وہ سیاسی طور پر بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ یعنی اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جیسے کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. ان کا اعتراض یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری حقیقت کی بد نصیبی ہے کلیکٹو، کہ اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے. تو مسئلہ ہی آئینی ترمیم کا نہیں ہے. اصولی طور پر یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ریزسٹنس کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں ریزسٹنس کرنے والی طاقتیں وہ اصولی اور نظریاتی بنیادوں پر اس کی مخالفت نہیں کر رہی. وہ اس کی مخالفت اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ موجودہ نظام سٹیبل نہ ہو جائے. تو ان کی حکومت میں آنے کی جو وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں وہ ڈیلے میں چلی جائے گی. اگلے الیکشن پر جس پر امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جتنا جلدی ہوگا ان کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی ملے گی، ان کا خوف ہی یہ ہے کہ وقت اگر زیادہ گزر گیا تو ان کی پاپولیرٹی کم ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے وہ خوف. آپ میری بات سمجھ؟ تو یہ اس پر میری گزارش. رہی بات یہ کہ آئینی ترمیم سے حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو کنٹرول کر سکتی ہے. اگین اس طرح کا کوئی تصور تو پارلیمانی نظام حکومت میں اکیڈیمکلی کلاسیکل طور پہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا نہ اس کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی یہ اس کے بس میں ہے، اور نہ ہی اس کا کام ہے کہ وہ عدلیہ کو کنٹرول کرے. یہ ہے اکیڈیمک بات. حکومت اپنا کام کرے گی، عدالت اپنا کام کرے گی. اب آ جائیے ریالٹی کہ ہمارے ہاں کیا حکومت عدلیہ کو کنٹرول کر پائے گی؟ حکومت نہ تو پہلے کبھی کسی عدلیہ کو کنٹرول کر پائی ہے، نہ ہی آنے والی کوئی حکومت عدلیہ کو کنٹرول کر پائی ہے. حکومتوں کو کنٹرول کرنے والے لوگ اور ہیں، عدالتوں کو کنٹرول کرنے والے لوگ اور ہیں. ماضی میں بھی اور رہے ہیں، آج بھی اور ہیں، آئندہ بھی لگتا کچھ اور ہی ہوں گے. حکومتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے سویلین گورنمنٹ کہ وہ عدلیہ کو کنٹرول کر سکے، بالکل نہیں. ہاں لیکن حکومت اینڈ اسٹیبلشمنٹ ون پیج. کنٹرول کا لفظ میں پھر بھی استعمال نہیں کروں گا. زیادہ سے زیادہ جو لفظ میں استعمال کروں گا وہ انفلوئنس کا ہے. ممکن ہے کہ کچھ معاملات میں اثر انداز ہو سکے جیسا کہ باقی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن کنٹرول والا کا معاملہ